السلام علیکم دوستو کچھ دن پہلے ملتان کی ضلع کچہری جو ہے وہاں پر جو کنسٹرکشن ہو رہی تھی، تو اس دوران جو تھا کسی تہہ خانے سے جو ہے نا وہ اربوں مالیت کا جو ہے وہ سونا اور خزانہ جو ہے وہ ملا۔ یہ میڈیا کی خبر تھی، اور اس پر جو ہے کہ اب کیا کارروائی ہوگی اس بارے میں نے جو ہے وہ اسٹڈی شروع کی۔ تو جو چیزیں میرے سامنے آئی ہیں وہ میں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا۔ کانسٹیٹیوشن کا آرٹیکل، کانسٹیٹیوشن آف پاکستان 1973 کا آرٹیکل 172 یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی آنر لیس پراپرٹی اگر صوبہ میں ہوگی تو وہ صوبہ کی ملکیت ہوگی، اور اگر مرکز کی ہوگی تو وہ مرکز کی ہوگی۔ یعنی اگر صوبہ کے کسی حصہ میں، جیسے صوبہ پنجاب میں ملتان میں ہوئی ہے، تو یہ صوبے کی پراپرٹی ہے اور اس صوبے کی ملکیت ہوگی یہ پراپرٹی۔ اور اگر کسی مرکز جیسے کہ اسلام آباد میں مل جاتی تو وہ مرکز ہے، یا کوئی ایسے ایریا جو کہ مرکز کے انڈر کنٹرول ہے تو وہ مرکز کی جو ہے ملکیت تصور کی جائے گی۔ تو دیکھیں کہ یہ جو 172 آرٹیکل ہے کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کا، یہ نیا نہیں ہے۔ اس سے پہلے اگر ہم کانسٹیٹیوشن دیکھیں تو 1956 میں یہ 133 آرٹیکل تھا، 1962 میں یہ آرٹیکل 146 تھا، اور گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1935 میں یہ 174 آرٹیکل تھا۔ انڈین کانسٹیٹیوشن جو ہے 1950 اس کا 296 جو ہے وہ بھی اس سے ریلیٹڈ ہے۔ اور دیکھیں کہ انگریز جو ہے انہوں نے آج سے 150 سال پہلے یا 120-25 سال پہلے جو تھا، ان کو یہ بات، ان کی قانون ساز جو تھی اسمبلی یا قانون ساز ادارہ تھا، اس نے اس بات کا بھی جو تھا وہ قانون بنایا تھا کہ اگر کوئی آنر لیس پراپرٹی ہوگی تو اس کا کیا طریقہ ہوگا۔ تو اس میں دا انڈین ٹروف ایکٹ 1878 جو ہے اس میں سارا پروسیجر ہے کہ کلیکٹر جو ہے وہ اس کا ڈیسائیڈ کرے گا کہ کیا کرنا ہے اس پراپرٹی کا۔ اس کے بعد دیکھیں کہ اس سے ہی ریلیٹڈ ایک سوال جو ہے وہ مائنڈ میں آتا ہے کہ اگر کسی کوئی ایسی جو ہے کوئی چیز، کوئی ایسی پراپرٹی ہے جس کا کوئی مالک وارث ہے وہ کوئی نہیں ملتا، تو اس کا کیا طریقہ کار ہوگا۔ اس بارے میں جو ہے وہ پولیس آرڈر 2002 میں آرٹیکل 134 سے لے کر 137 تک ہے کہ اس میں پروسیجر بتایا گیا ہے۔ اس پروسیجر کا اگر ہم خلاصہ دیکھیں تو اس میں ہے کہ جو افسر ایسی پراپرٹی کو قبضے میں کرے گا تو وہ جو ہے نا وہ انچارج آف جو ڈسٹرکٹ پولیس ہو گیا نا، اس کو اس کے بارے میں اطلاع دے گا، اور اس کے بعد جو ہے وہ ڈیسائیڈ کریں گے۔ اگر اس کے کوئی کلیمٹ، وہ اس میں ہے کہ اگر وہ 15 دن کے اندر جو ہے وہ اس کا پبلیکیشن کریں گے، اور اگر کوئی جو ہے کلیمٹ سامنے آ جائے تو وہ اس کے حوالے کر دی جائے گی، اور اگر ایک سے زیادہ اس کا کلیمٹ آ جائے تو پھر یہ ہوگا کہ وہ پھر وہی افسر مجاز جو ضلع کے جو ہیں ہیڈ آف انچارج آف پولیس ہے وہ ڈیسائیڈ کریں گے کہ کس کو دی جائے گی۔ اور اگر وہ دیکھیں کہ اس کا فیصلہ نہیں ہو سکتا تو وہ کنسرن کورٹ کے بھی اس کی فارورڈ کر سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ یہ کہ اگر کوئی بھی نہیں ہوتا تو پھر کیا ہوگا کہ وہ جو اگر تو ایسی پراپرٹی ہے کہ کوئی ضائع ہونے والی ہے تو وہ اس کو بیچ کر جو اس کا جو ہے پیسے جو ہے وہ خزانہ سرکار میں جمع کرا دیے جائیں گے۔ اور اگر کوئی بھی جو ہے اس کا وارث نہیں ملتا، کوئی مالک، کوئی کلیمٹ سامنے نہیں آتا، پھر بھی جو ہے کہ وہ پراپرٹی جو ہے وہ سیل کر کے خزانہ سرکار میں جمع کرا دی جائے گی۔ یہ دیکھیں کہ سیکشن 524 CRPC میں بھی یہی بات ہے کہ کیا ہوگا کہ اگر کوئی بندہ نہیں آتا تو پھر کیا ہوگا۔ تو یہ ساری صورتحال ہے۔ تو اس لحاظ سے وہ جو اربوں کا سونا وغیرہ جو میڈیا کے مطابق ہے کہ وہاں پر اب ڈسٹرکٹ جو جج صاحب تھے انہوں نے ایک مجسٹریٹ صاحب کو جو اپوائنٹ کیا، اور انہوں نے پھر وہ
رپورٹ دی اور اب اس رپورٹ کی روشنی میں اس کو سیل کر کے پولیس وہاں پر بٹھا دی گئی ہے. تو اس کا بعد میں دیکھیں کہ جو ہے ڈیسائیڈ یہی ہوگا کہ وہ صبح پنجاب کی تحویل میں دے دیا جائے گا خزانہ. تھینک یو ویری مچ.